بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ بغداد آمد کے بعد حضرت شیخ حماد بن دباس رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جن کا شمار نابغہ روزگار اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ میں ہوتا تھا، اور بغداد کے قرب و جوار میں ان کا شہرہ تھا۔ بغداد کے بے شمار اولیاء نے انہی سے فیض حاصل کیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا قیام بغداد شریف کے محلہ مظفریہ میں رہا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تعلیم سے فراغت کے بعد حضرت شیخ حماد بن دباس رحمۃ اللہ علیہ کی محفل میں شریک ہو جاتے اور ان سے روحانی فیوز و برکات حاصل کرتے۔ بغداد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 9 برس تک مختلف علوم پر دسترس حاصل اور اس وقت بغداد میں موجود تمام علماء کرام کی صحبتوں سے بھرپور فیض حاصل کیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ حصول علم کے بعد طریقیت کی جانب راغب ہوئے۔ اس دوران آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قلب میں مجاہدہ کی رغبت پیدا ہوئی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ شیخ حماد بن مسلم دباس رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے بھی فیض یاب ہو چکے تھے، اس لیے طریقیت کے اسرار و رموز سے آگاہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ روشن ضمیر اور اہل نظر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرب ربانی کو پانے کے لیے خود کو مجاہدات کی بھٹی میں جلانا شروع کیا، کیونکہ راہ طریقیت کا یہ پہلا اور ضروری قانون ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مجاہدات کے متعلق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ شدائد اگر پہاڑوں پر نازل ہوتے تو وہ بھی پھٹ جاتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد شہر کو چھوڑ کر جنگلوں اور ویرانوں میں رہنا شروع کر دیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت کی سعادت حاصل کی، اور سلوکی منازل طے کرنے کے بعد خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد میں ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی، اور اس مدرسہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ بطور مبلغ، مفتی، معلم اور روحانی پیشوا کے فرائض انجام دیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات لوگوں کی زندگیاں بدل کر رکھ دیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تمام علماء و فقہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت اور علم کے قائل ہو چکے تھے، اور دور دراز کے علاقوں سے لوگ کثیر تعداد میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں فتادہ کے لیے حاضر ہوتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کے پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کا فوری شرعی حل انہیں بتا دیا کرتا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ازواج مطہرات کی تعداد 4 ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ازواج کے نام ذیل ہیں: حضرت سیدہ بی بی مدینہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدہ بی بی صادقہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدہ بی بی مومنہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدہ بی بی محبوبہ رحمۃ اللہ علیہ۔ روایات کے مطابق حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ان چاروں ازواج سے 27 بیٹے اور 22 بیٹیاں تولید ہوئیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں کے علاوہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیوں نے بھی تصوف کے میدان میں اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تمام ازواج آپ رحمۃ اللہ علیہ کا بے حد ادب کرتی تھیں، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھیں۔ آپ اپنی بیویوں کا خاص خیال رکھتے اور اپنی ذمہ ان کے واجب حقوق میں حضرت کبھی کوتاہی نہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کی پیش گوئی فرمائی ہے۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ مراقبہ میں تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مراقبہ سے سر اٹھایا اور فرمایا، مجھ میں عالم غیب سے یہ خبر دی گئی ہے کہ 5ویں صدی ہجری کے وسط میں ایک کتب عالم پیدا ہوگا جس کا لقب محی الدین ہوگا، اور اس کا نام عبد القادر ہوگا۔ وہ غوث زماں ہوگا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک سے ہوگا، اور وہ ائمہ اربعہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ سب اولیاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہے گا کہ میرا قدم ان کی گردنوں پر ہے۔